बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। ज़रबख्त इंतहाई बेबसी की हालत में दरिया के किनारे अपने पुराने मकान के अंदर पड़ा हुआ था। महबानो और यास्मीन के मुतालिक हर आन इसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। आदमान ने इसे घर पहुंचाते ही फौजी तबीब की हदायत के मुताबिक नींद आवर दवाई खिला दी थी, लेकिन शाम के वक्त इसकी आँख खुल गई थी और वो बार बार चिल्ला रहा था, काउस, आदमान का पता करो, वो अभी तक क्यों नहीं आया? बहरा शीर में क्या हो रहा है? इसने मुझे इतला क्यों नहीं भेजी? काउस ने इसके इस्तराब से परेशान होकर नींद आवर दुआ की एक और गोली खिलाने की कोशिश की। इसने ये कहकर इनकार कर दिया, मैं अपनी बहन और यास्मीन के मुतालिक तसल्ली किए बगैर नहीं सो सकता। इसने कई बार आदमान के नौकर को इसकी तलाश के लिए भेजा, लेकिन इसका मकान खाली था और आसपास जिन मकानों में फ़ौज के दूसरे ऑफिसर रहते थे वो भी खाली हो चुके थे। दरिया के किनारे फ़ौज के जो सिपाही गश्त कर रहे थे वो भी आदमान के नौकर को इससे ज़्यादा न बता सके कि बहरा शीर खाली हो चुका है और जो थोड़े बहुत लोग वहाँ रह गए हैं इनके घरों में लूट मार भी शुरू हो चुकी है। आधी रात के वक्त ज़रबख्त ने काउस से कहा, तुम पहरेदारों के पास जाओ और उनके किसी ऑफिसर को मेरी तरफ से कहो कि वो तुम्हें कश्ती पर दरिया के पार पहुंचा दें। अगर वो तुम्हारा कहना ना माने तो इसे मेरे पास ले आना। काउस को एक सानिया के लिए भी इसका साथ छोड़ना गवारा ना था, लेकिन ज़रबख्त चिल्लाया, खुदा के लिए मेरा कहा मानो, जाओ, तुम यहाँ रहकर मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। काउस बादले खास्ता बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो एक नौजवान इसके साथ था जिसके लिबास से पानी नुचड़ रहा था। काउस ने कहा, पहरेदारों में से कोई अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मुझे कश्तियों के करीब भी नहीं जाने दिया। इस आदमी ने अभी तैरकर दरिया अबूर किया है। आप इससे बहरा शीर के हालात पूछ सकते हैं। ज़रबख्त लेटे लेटे नौजवान की तरफ मुतवज्जह हुआ तो इसने कहा, मेरा आका बहरा शीर में रहता है। दोपहर के वक्त उन्होंने मुझे कुछ सामान देकर मदाइन में अपने एक रिश्तेदार के पास भेजा था और ये कहा था कि मैं बच्चों के साथ पहुंच जाऊंगा। मैंने मदाइन पहुंचकर कुछ देर इनका इंतज़ार किया और इनका रास्ता देखने के लिए पुल पर पहुंच गया। वहाँ लोग ये कह रहे थे कि सूरज गुरूब होते ही पुल जला दिया जाएगा। जब सूरज गुरूब होने लगा तो भागकर पुल के पार पहुंच गया। जब वो दूसरे किनारे पर भी नज़र ना आए तो मैं मकान की तरफ भागा। वो मुझे मकान से थोड़ी दूर मिल गए और उन्होंने ताख़ीर की वजह ये बताई कि जब वो घर से निकले थे तो रास्ते में एक चौक पर इनका छोटा लड़का लोगों की भीड़ में गुम हो गया था और उन्होंने बड़ी मुश्किल से तलाश किया। हम भागते हुए दरिया के किनारे पहुंचे तो पुल जल रहा था और तमाम कश्तियाँ दूसरे किनारे तक पहुंच चुकी थी। हमने मायूस होकर वापस घर का रुख किया। रास्ते में जगह जगह लूट मार हो रही थी। हम तंग गलियों में लुटेरों की निगाहों से बचते हुए घर पहुंचे तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे आका की बीवी और लड़की के साथ जो सलूक किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। हमने इन्हें छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने हमें मारा पीटा और कमरे पे बंद कर दिया। जब वो चले गए तो हम दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल आए और वो दोनों बेहोश पड़ी हुई थी। हम इन्हें उठाकर अंदर ले गए। मैं देर तक आका के पास बैठा रहा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं दरिया के पार जाकर इनके लिए मदद हासिल करूं। मैं घर से निकला तो लुटेरे ये कहते हुए इधर उधर भाग रहे थे कि मुसलमान आ गए हैं, लेकिन मैंने इन्हें नहीं देखा और दरिया के किनारे पहुंचते ही पानी में कूद पड़ा। यहाँ पहुँचते मुझे सिपाहियों ने पकड़ लिया और अगर आपका नौकर वहाँ ना आता तो शायद वो मुझे सुबह तक रिहा ना करते। मेरा ख्याल था कि वो मेरे आका की मदद के लिए चंद आदमियों को कश्ती पर भेज देंगे, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ज़रबख्त इसे जवाब देने के बजाय पथराई हुई आंखों से काउस की तरफ देख रहा था। काउस ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, अब तुम जाओ। अगर मुसलमान वाकई बहरा शीर में दाखिल हो चुके हैं तो अब वहाँ लूटमार नहीं होगी। ज़रबख्त अचानक उठकर बैठ गया और कर्ब अंगेज़ लहजे में चिल्लाया, बेवकूफ़, तुम इस बात पर मुतमईन हो कि लुटेरों के बाद अब मुसलमान बहरा शीर में दाखिल हो चुके हैं? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। और फिर अचानक सर पकड़कर एक तरफ गिर पड़ा। 15 मिनट बाद इसे होश आया तो वो नौजवान जा चुका था और काउस इसे पानी पिला रहा था। इसने कहर आलूद निगाहों से इसकी तरफ देखा और हाथ मारकर पानी का कटोरा चंद कदम दूर फेंक दिया और चिल्लाने लगा, मेरी तलवार लेकर आओ, मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं वहाँ जाऊँगा। काउस ने आगे बढ़कर इसके बाजू से पकड़ लिया। ज़रबख्त, हौसले से काम लो, तुम ज़ख्मी हो, तुम्हें बुखार है। लेकिन वो इसके हाथ झटक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा और 2-3 कदम उठाते ही मुंह के बल गिर पड़ा। काउस ने आदमान के नौकर की मदद से उठाकर इसे बिस्तर पर डाल दिया। ज़रबख्त कुछ देर बेहिस हरकत पड़ा रहा, फिर इसके होंठ हिलने लगे और इसने नीम बेहोशी की हालत में आहिस्ता आहिस्ता महबानो और यास्मीन को आवाज़ें देनी शुरू कर दी और कुछ देर बाद आंखें खोल दी। काउस ने मुल्तजी होकर कहा, ज़रबख्त, खुदा के लिए दुआ खा लो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, ज़िद ना करो बेटा। ज़रबख्त को अल्फाज से ज़्यादा बूढ़े की निगाहों ने मुतासिर किया और इसने जवाब देने की बजाय आंखें बंद कर ली। काउस के इशारे से दूसरा नौकर पानी का प्याला उठा लाया। काउस ने झिझकते हुए एक हाथ से ज़रबख्त की गर्दन को सहारा दिया और दूसरे हाथ से दवाई इसके मुंह में डाल दी। फिर दूसरे नौकर ने पानी का प्याला इसके मुंह को लगा दिया। जब थोड़ी देर बाद ज़रबख्त ने दोबारा आंखें खोली
تو قوس نے اس سے پیار سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا مجھ پر یقین رکھو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میرے دل گواہی دیتا ہے کہ تمہاری پریشانیاں بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ اس وقت دریا کے پار جانے کی کوئی صورت ممکن نہیں، لیکن کل تک کوئی صورت پیدا ہو جائے گی۔ زربخت نے قدرے پر امید ہو کر کہا، تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر مسلمان بحیرہ شیر میں داخل ہو گئے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ مجھے یقین ہے۔ تم نے مسلمان کو نہیں دیکھا، میں انہیں دیکھ چکا ہوں۔ اگر مہربانو میری اپنی بیٹی ہوتی تو بھی اس وقت میں یہی دعا کرتا کہ کاش بحیرہ شیر کے لٹیروں اور ڈاکوؤں کے حملے سے پہلے مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ زربخت نے مضطرب ہو کر کہا، نہیں نہیں، تم مجھے جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے کسی فاتح قوم کے لشکر کو ایک مفتوح قوم کی بستیوں اور شہروں میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ میرے لیے دعا کرو کہ میں ماں بانو اور یاسمین کی بے بسی کی داستانیں سننے کے لیے زندہ نہ رہوں۔ قوس نے اسے بتانا چاہا تھا کہ میں اس لشکر کے ساتھ رہ چکا ہوں جس نے فاتح اور مفتوح کے متعلق ماضی کے سارے تصورات بدل دیے، لیکن زربخت نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زربخت سو رہا تھا۔ ایک ساتھ بعد دریا کی سمت گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور انسانوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور آدمان کا نوکر بھاگ کر باہر نکل آیا۔ چند منٹ بعد وہ ہانپتا ہوا واپس آیا اور بولا، قوس قوس، ہمارا لشکر دریا کے کنارے جمع ہو رہا ہے اور دشمن فوج دریا کے پاس کھڑی ہے۔ قوس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، تم آہستہ بات کرو۔ نوکر نے دبی زبان میں کہا، لیکن اگر انہوں نے دریا عبور کر لیا تو تم اطمینان سے بیٹھے رہو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گے۔ نہیں، میں آدمان کو تلاش کروں گا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ آدمان کا گھر خالی ہو چکا ہے، اگر وہ مدائن میں ہوتا تو یہاں ضرور آتا۔ اب شور نہ مچاؤ۔ مکان سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور پھر کوئی زور زور سے باہر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ قوس اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کون ہے؟ اس نے اچانک پھاٹک کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ باہر سے جواب آیا، میں آدمان ہوں، دروازہ کھولو۔ قوس نے دروازہ کھول دیا۔ آدمان نے سوال کیا، اب ان کا کیا حال ہے؟ وہ آپ کے متعلق بہت بے چین تھے اور ابھی وہ سوئے ہیں۔ آدمان نے کہا، مسلمان دریا کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور ہمیں ان سے کوئی فوری خطرہ نہیں ہے، تاہم میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی بہن اور دوسری لڑکی کو کسی محفوظ جگہ بھیج دیا جائے۔ اب دریا کے کنارے سارا علاقہ فوج کے لیے خالی کرنا پڑے گا۔ قوس نے کہا، مہربانو اور یاسمین یہاں نہیں پہنچی؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آدمان نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، وہ یہاں نہیں آئیں اور ہم ان کے متعلق پوچھنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار آپ کے نوکر آپ کے گھر بھیجا تھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میرے گھر والے شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا چکے ہیں اور مجھے یہاں آنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں نے مہربانوں سے کہا تھا کہ وہ شام سے پہلے دریا عبور کر لیں۔ اب میں زربخت کو ساری زندگی منہ نہیں دکھا سکوں گا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کا کوئی نوکر بھی یہاں نہیں پہنچا؟ نہیں۔ اب شاید وہ یہ بھی یقین نہ کریں کہ میں سب سے پہلے ان کے گھر گیا تھا۔ کاش میں انہیں اپنے ساتھ لے آتا، اس وقت میں بہت مصروف ہوں۔ تھوڑی دیر تک دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کروں گا، شاید زربخت کو یہاں سے کسی اور جگہ پہنچانے کا انتظام کرنا پڑے۔ آدمان نے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ اس کے نوکر نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے متعلق کیا حکم ہے؟ تم اس مکان کے دروازے سے باہر کھڑے رہو اور اگر کوئی سپاہی یا آفیسر اس طرف آئے تو اسے کہہ دو کہ یہ زربخت کا گھر ہے اور سپہ سالار کا یہ حکم ہے کہ انہیں بے آرام نہ کیا جائے۔ مجاہدین نے دجلہ کے کنارے صبح کی نماز ادا کی، اسلام کی نصرت کے لیے دعائیں مانگی اور صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے پہلی بار ایسی عمارت کی جھلک جس کی ایک ایک اینٹ پر ساسانی فرما رواؤں کی ستوت کی داستانیں نقش تھیں۔ کسریٰ کا سفید محل جس کے گنبد آسمان سے باتیں کر رہے تھے، انہیں انسانوں کے بجائے جنوں اور پریوں کا مسکن معلوم ہوتا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ مزدہ سنا چکے تھے، آج جمعہ کی نماز کسریٰ کی ایوان میں پڑھی جائے گی، اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جسے اس دعوے کی صداقت پر یقین نہ تھا۔ وہ اٹل عزائم اور ناقابل شکست حوصلوں کے ساتھ کسریٰ ابیض کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے آگے دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا اور دریا کے پار ایرانی تیر اندازوں اور سواروں کی صفیں کھڑی تھی۔ پل رات کے وقت جلا دیا گیا تھا اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے پہنچا دی گئی تھیں۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ مسلمان نیا پل تعمیر کیے بغیر یا کشتیاں فراہم کیے بغیر بپھرے ہوئے دریا کو عبور کر سکیں گے، لیکن وہ جنہیں اللہ کی نصرت پر بھروسہ ہوتا ہے ظاہری اسباب سے بے نیاز تھے، اور وہ جو دریا کی طغیانیوں کے بعد اپنے لاتعداد لشکر، اپنے قلعوں اور فصیلوں کو اپنی سلامتی کا ضامن خیال کرتے تھے، یہ محسوس کر رہے تھے کہ کاش ہمارے درمیان دریا کے بجائے ایک سمندر کی وسعتیں حائل ہوتی۔ بحر شیر خالی کرنے کے بعد یزدگرد کے خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس نے راتوں رات اپنے اہل و عیال، کنیزان حرم اور قیمتی ساز و سامان شاہی خدام کے ساتھ حلوان کی طرف روانہ کر دیا تھا، اور اس کے اقدام سے مدائن کے عوام کی طرح اس کے محافظ بھی بددلی اور مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔
جب وہ دریا کی طرف دیکھتے تو انہیں یہ اطمینان محسوس ہوتا کہ مسلمان کئی دن یا کئی ہفتے مدائن پر حملہ نہیں کر سکیں گے، لیکن جب ان کی نگاہیں دریا کے پار جاتی تو انہیں ایسا نظر آتا کہ وہ دریا کی سطح پر دوڑنے اور مدائن کی فصیلوں پر یلغار کرنے کے لیے صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ جب سورج کی ابتدائی کرنیں کیسے اب اس کی گنبدوں پر پھیلنے لگی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غازیان اسلام کی صفوں میں چکر لگایا۔ اس کے بعد عاصم بن عمر تمیمی، جنہوں نے مدائن کے راستے کی کٹھن منازل مسلم بن حارثہ کی رفاقت میں طے کی تھی، 60 جنبازوں کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ ککا نے اس اولو العزم مجاہد کی تقلید کی اور 600 سواروں کے ساتھ دریا میں کود پڑے، اور پھر وہ جو دوسرے کنارے کھڑے تھے دم خود ہو کر اللہ کی نصرت کا ایک ناقابل یقین معجزہ دیکھ رہے تھے۔ جب پہلا دستہ منجدار کے قریب پہنچا تو سواروں کی تمام صفیں دریا میں اتر چکی تھی۔ وہ رکاب سے رکاب ملائے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کی نظم و ضبط کا یہ عالم تھا کہ یمین و یسار کی جو ترتیب جنگ کے میدان میں دیکھی جاتی تھی وہ دریا کی طغیانیوں میں بھی قائم تھی۔ سنگلاخ چٹانوں، بے آب و گیا صحراؤں اور ہموار میدانوں میں گھوڑے دوڑانے والے پانی کی سطح پر حرب و ضرب کی تاریخ کا ایک نیا عنوان لکھ رہے تھے۔ لہروں نے اٹھ اٹھ کر ان پیکران شجاعت کی طرف دیکھا اور تعظیم کے لیے جھک گئی۔ ایرانیوں کے لیے یہ ایک بھیانک خواب تھا۔ وہ سختی کی حالت میں کھڑے تھے۔ جب عاصم بن عمر کے ساتھی کنارے کے قریب پہنچ گئے تو وہ چلانے لگے، دیواں آمدن، دیواں آمدن۔ پھر سواروں نے بھاگنے میں سبقت کی اور ان کی دیکھا دیکھی پورے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ پیادہ لشکر نے تھوڑی دیر بعد تیر برسائے اور چند دستوں نے دریا میں اتر کر مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ اس سیلاب کو نہ روک سکے۔ مجاہدین تیروں کی جواب میں تیر برساتے ہوئے آگے بڑھے اور ایرانیوں کی رہی سہی فوج بھاگ نکلی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتیاں جمع کی اور پیادہ فوج کو لانے کے لیے دریا کے دوسرے کنارے بھیج دی۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے کچھ دیر پہلے غازیان اسلام کا سارا لشکر دریا کے اس پار پہنچ چکا تھا۔ پھر انہوں نے باوضو ہو کر کسریٰ کے ایوان کا رخ کیا۔ مدائن کی گلیاں اور بازار سنسان پڑے ہوئے تھے۔ اہل مدائن بند دروازوں کے سوراخوں اور دراڑوں سے ایک فاتح لشکر کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ماضی کی تاریخ سے فتح پانے والوں کے جبر و ظلم اور شکست کھانے والوں کی مظلومیت کی داستانیں سنی تھی۔ ان کے مرجائے ہوئے چہرے اور سہمی ہوئی نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور اس سوال کا جواب ان جری انسانوں کے چہروں پر لکھا ہوا تھا جو فتح کو اللہ کا انعام سمجھتے تھے، جن کی نگاہیں فخر و غرور کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھنے کے بجائے انکساری سے زمین میں گڑی جا رہی تھی، اور جن کی زبان پر اللہ اکبر کے سوا کوئی اور نعرہ نہ تھا۔ اہل فارس کے نزدیک تاریخ کا موضع یہی تھا کہ مسلمان پل اور کشتیوں کے بغیر دریا عبور کر چکے تھے اور ان کا عظیم لشکر شکست کھا چکا تھا، بلکہ اس سے بڑا موضع یہ تھا کہ وہ صحرا نشین جنہیں وہ وحشی خیال کرتے تھے اپنے طرز عمل سے ماضی کی ان روایات کو جھٹلا رہے تھے جو بالا دستوں کو زیر دستوں پر ظلم اور ہر زیادتی کی اجازت دیتی تھی۔ انہوں نے فتح کے لیے کسی لشکر کو اس قدر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور عظیم فتح کے بعد کسی فوج کو اس قدر صبر و سکون سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ غازیان اسلام نے کسریٰ کے ایوان میں جمع ہو کر نماز ادا کی اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان نوادرات اور خزانوں کے انبار لگا دیے گئے جو سائرس اور دارا کے جانشینوں نے صدیوں میں جمع کیے تھے۔ یزگرد فرار ہوتے ہی وقت کافی خزانہ اپنے ساتھ لے جا چکا تھا، تاہم جو دولت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی وہ بے حد اور بے حساب تھی۔ نوادرات میں ایران کے قدیم حکمرانوں کی تلواروں، خنجروں اور بیش قیمت ملبوسات کے علاوہ مشرق و مغرب کے ان حکمرانوں کی یادگاریں تھیں باج گزار رہ چکے تھے۔ بیش قیمت ہیروں، موتیوں، سونے اور چاندی کے برتنوں اور کم خواب کے پردوں کے علاوہ شاہی خزانے سے سونے اور چاندی کے انبار جمع کیے گئے۔ نادرات میں سب سے زیادہ عجیب 60 گز کا وہ فرش تھا جو ایک باغ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی، سبزہ زمرد کا تھا، درخت سونے اور چاندی کے تھے، پتے شگوفے، پھول اور پھل حریر اور جواہرات اور موتیوں سے بنائے گئے تھے، اور نہریں پکھراج سے تیار کی گئی تھی۔ کعب بن عمر چند دوستوں کے ساتھ بھاگنے والے لشکر کا تعاقب کر کے جو سامان چھین کر لائے تھے، اس میں نوشیروان کے تاج، امرسا باہوں اور کسریٰ پرویز خاقان اور نعمان بن منظر کی تلواروں کے علاوہ سونے کا ایک گھوڑا اور چاندی کی ایک اونٹنی تھی۔ گھوڑے کی زین چاندی کی تھی اور سینے پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ زین کی طرح گھوڑے کا سوار بھی چاندی کا تھا اور اس کے سر پر سنہری تاج ہیروں سے مرصع تھا۔ اونٹنی پر سونے کا پالان تھا، مہار میں ہیرے اور موتی پروئے ہوئے تھے۔
सोने का सवार सर से पांव तक जवाहरात से मुरस्सर था। ये वो दौलत थी जिसे जमा करने के लिए ईरानी हुक्मरानों ने गुज़श्ता सदियों में मशरिक़ व मगरिब के कई मुल्क तख्त व ताराज किए थे। उन सोने चांदी के टुकड़ों और इन चमकते हुए हीरों और मोतियों पर अनगिनत शहरों और बस्तियों की तबाही और बर्बादी की दास्तानें लिखी हुई थी। लेकिन इन सहरा नशीनों में से एक भी ऐसा ना था जिसने कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की हो। इन्हें जो चीज़ मिली वो लाकर अमीर लश्कर के सामने रख दी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माल गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए अलहदा किया और बाकी दौलत मुजाहिदीन में तकसीम कर दी। ज़रबख्त गहरी नींद से बेदार हुआ तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर धूप फैली हुई थी। अचानक इसे ऐसा महसूस हुआ कि हज़ारों नश्तर इसके सीने में उतर गई हों और वो काउस को आवाज़ें देने लगा। काउस के बजाय आदमान का नौकर कमरे में दाखिल हुआ और इसने कहा, जनाब काउस यहाँ नहीं है। वो कहाँ है? ज़रबख्त ने बेचैन होकर सवाल किया। जनाब वो कहता था कि मैं आपकी बहन का पता करने जा रहा हूँ। तो वो कब गया था? जनाब काफ़ी देर हो गई है। सुबह जब अरबों ने दरिया बूर कर लिया था तो मैं बाहर पहरा देने की बजाय अंदर आ गया था। मुसलमानों ने दरिया बूर कर लिया है? ज़रबख्त तड़प कर उठ बैठा। जी हाँ, हमारी फ़ौज भाग गई थी। अब वो आपको जगाना चाहता था लेकिन काउस ने मना कर दिया था। मैं आपको जगाना चाहता था लेकिन काउस ने मना कर दिया था। वो कहता था कि हमें कोई ख़तरा नहीं। तुम्हारा मतलब है दुश्मन यहाँ आ चुका है? जी हाँ, आप बहुत देर सोए हैं। काउस दरिया के किनारे लड़ाई ख़त्म होते ही बाहर निकल गया था और इसने मुझे ताकीद की थी कि मैं आपको जगाने की कोशिश ना करूँ। रात जब आप सो गए थे तो आदमान भी यहाँ आए थे। वो कहते थे कि दुश्मन की फ़ौज दरिया के पार जमा हो रही है और ये इलाका महफूज नहीं। इनका ख्याल था कि वो थोड़ी देर बाद वापस आकर आपके लिए कोई इंतज़ाम करेंगे, लेकिन वो ना आए। और काउस मुझे बार बार ये कहता था कि आपको यहाँ कोई ख़तरा नहीं। वो मुसलमानों के मुतालिक बहुत मुतमईन था। आपको यकीन है कि वो आपका खैर ख्वाह है? ज़रबख्त ने जवाब दिया, काउस मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। दुश्मन के मुतालिक इसे बहुत सी गलतफहमियाँ हैं। नौकर ने कहा, मुझे डर है कि वो दुश्मन से इनाम के लालच में। ज़रबख्त ने बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नौकर ने कहा, हमारे मकान से बाहर दुश्मन के 2 सिपाही पहरा दे रहे हैं। वो काउस के जाने से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गए थे। वो अभी तक वहाँ खड़े हैं। शायद इन्हें ये मालूम हो चुका है कि आप यहाँ मौजूद हैं। वो अंदर नहीं आए? नहीं, बाहर का फाटक बंद है और उन्होंने खिलवाने की कोशिश भी नहीं की। शायद इन्हें ये डर हो कि अंदर बहुत से आदमी होंगे और वो अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे होंगे। तुमने इन्हें अच्छी तरह देखा है? वो फाटक की दरार से साफ नज़र आते हैं। तुम इनका हुलिया बयान कर सकते हो? हाँ, इनमें से एक का कद मेरे बराबर है और एक ज़रा छोटा है। एक का रंग सांवला और दूसरे का कदरे स्याही माइल है। दोनों की उम्र मुझसे ज़्यादा होगी। तुम्हें आसपास दुश्मन की फ़ौज नज़र आती है? नहीं, अब सड़क पर कोई नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल है कि उन्होंने शहर पर कब्ज़ा कर लिया और हमारी फ़ौज ने यहाँ से भागने के बाद किसी और जगह इनका मुकाबला नहीं किया। अब वो शहर की नाकाबंदी कर रहे होंगे ताकि वो किसी को भागने का मौका न मिले। हो सकता है उन्होंने काउस को यहाँ से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया और इसने अपनी जान के खौफ से आपके मुतालिक बता दिया हो। ज़रबख्त कुछ देर कर्ब की हालत में नौकर की तरफ देखता रहा। फिर इसने पानी मांगा और चंद घूंट पीने के बाद आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद वो दोबारा नौकर की तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर मेरा घोड़ा यहाँ होता तो मैं अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर यहाँ से भागने की कोशिश करता, लेकिन तुम यहाँ ठहरने पर मजबूर नहीं थे। जब हमारी फ़ौज भाग रही थी तो तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों ना की? मैं आदमान का नौकर हूँ और इनका यही हुक्म है कि मैं आपके पास रहूँ। अगर ये बात ना होती तो भी मेरे लिए मदाइन से बाहर कोई जाए पनाह ना थी। मुझे अपना डर नहीं था। वो मुझे कत्ल करके क्या हासिल करेंगे, लेकिन आपके मुतालिक मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ। ज़रबख्त ने पूछा, आदमा ने ये बताया था कि मेरी बहन मदाइन क्यों नहीं पहुँची? जनाब, वो इस बात से बहुत परेशान थे कि वो क्यों नहीं पहुँची। वो कहते थे कि मैंने इन्हें एक ताकीद की थी कि वो शाम से पहले दरिया अबूर कर लें। अब आपकी तबीयत कैसी है? का उसने कहा था कि अगर आपको तकलीफ़ महसूस हो तो मैं कोई और गोली खिला दूँ। नहीं, मुझे अब दुआ की ज़रूरत नहीं है। किसी ने बाहर फाटक पर दस्तक दी और नौकर ने चौंक कर पूछा, जनाब वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ज़रबख्त का दिल धड़कने लगा। नौकर ने मुस्तरब होकर कहा, जनाब हम इन्हें अंदर आने से रोक नहीं सकते, वो आसानी से दीवार फांद सकते हैं। ज़रबख्त ने डूबती आवाज़ में कहा, जाओ दरवाज़ा खोल दो। नौकर झिझकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और रुका और मुड़कर ज़रबख्त की तरफ देखने लगा। ज़रबख्त ने कर्ब अंगेज़ लहजे में कहा, जाओ, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मैं एक सिपाही की तरह जान दे सकता हूँ। नौकर बाहर निकल गया और ज़रबख्त के दिलो दिमाग पर खौफ और बेबसी की तारीकियाँ मुसल्लत हो गई। वो कुछ देर दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर जब वो बाहर कदमों की चाप सुनाई देने लगी तो उसने आंखें बंद कर ली। ज़रबख्त, किसी ने इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा। ज़रबख्त ने आंखें खोली और हसन
کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر اپنا چہرہ آستین میں چھپا لیا۔ حسان نے کہا زربخت میں حسان ہوں اور یہ طبیب تمہارے علاج کے لیے آئے ہیں۔ زربخت نے کوئی جواب نہ دیا۔ حسان چند ثانیے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ انہیں اچھی طرح سے دیکھیں، میں شاید چند دن ان کی خبر نہ لے سکوں، لیکن جب تک آپ کو ان کے متعلق اطمینان نہ ہو جائے آپ صبح شام انہیں دیکھتے رہیں۔ حسان دروازے کی طرف مڑا اور زربخت مضطرب سا ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ یکا یک محبانو اور یاسمین کے متعلق پوچھنے کی خواہش اس کی نفرت پر غالب آ چکی تھی، لیکن حسان لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور زربخت کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ پھر وہ اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اچھا ہوا کہ میں ان کے متعلق نہیں پوچھا، ابھی شاید اسے محبانوں کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو۔ اگر اسے میں نے یہ بتا دیا کہ وہ بحر شیر میں ہے تو وہ سیدھا اس کے پاس جاتا۔ اگر وہ لوگوں کے گھر دشمن کی ماردھار سے محفوظ رہے تو ممکن ہے کہ محبانوں کو یاسمین کے ساتھ اصفہان کی طرف بھاگنے کا موقع مل جائے۔ حسان یقیناً محبانوں کو پتہ کرنے آیا ہوگا اور اس کے فوراً بعد واپس چلے جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ یہاں نہیں تھی، لیکن وہ طبیب کو میرے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ مجھے طبیب کی ضرورت ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کاؤس نے بحر شیر جانے سے پہلے اسے تلاش کر کے سب کچھ بتا دیا ہو؟ طبیب نے اس کی پٹیاں کھول کر زخم دیکھے، دوائی لگائی اور نئی پٹیاں باندھ دی، لیکن زربخت ایک ذہنی کشمکش کے باعث اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پھر جب طبیب دوا پلانے کے بعد نوکر کو ہدایت دینے کے بعد اٹھا تو اس نے مضطرب ہو کر پوچھا حسان کو کیسے معلوم ہو کہ میں زخمی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم، وہ مجھے یہ کہہ کر یہاں لائے تھے کہ میرے ایک دوست زخمی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایرانی ہوں؟ ہاں، انہوں نے مجھے راستے میں بتایا تھا کہ میں ایران کی ایک فوج کے بڑے عہدیدار کے علاج کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے باوجود آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں؟ طبیب نے جواب دیا میں صبح سے تقریباً 20 ایرانیوں کی مرہم پٹی کر چکا ہوں، ان سب کے متعلق میری خواہش یہی ہے کہ وہ زندہ رہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے خلاف ایران کی جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے ہتھیار ڈال چکے ہیں؟ طبیب نے اطمینان سے جواب دیا ہماری جنگ ایران کے خلاف نہ تھی بلکہ اس کے حکمرانوں کے خلاف تھی جو انسانوں پر خدائی دعوے دار تھے۔ ہم اہل مدائن کے دشمن نہیں بلکہ ان کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لائے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ ایران میں انسانیت کو بول بالا چاہتے ہیں وہ ہماری فتح کو اپنی فتح سمجھیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے دین کے جو سپاہی آج کسریٰ کے محل میں داخل ہوئے ہیں ان میں سے ہزاروں ایسے ہیں جو چند برس قبل اس دین کو عرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جو پرچم آج ہم نے دجلہ کے کنارے نصب کیا ہے تم کل اسے اپنی عظمت کا نشان سمجھ کر جیوں کے کنارے سے آگے نہیں لے جاؤ گے؟ اور جس طرح آج ہم بدر اور حنین کے میدانوں میں کفار کی شکستوں کو اہل عرب کی عظیم ترین فتوحات خیال کرتے ہیں، اس طرح کل تم قادسیہ اور مدائن میں کسریٰ کی شکستوں کو اپنی فتح نہیں سمجھو گے۔ اگر تم اپنے ساتھ انسانیت کی سلامتی چاہتے ہو اور ان بدنصیب لوگوں میں سے نہیں ہو جو صبح کی روشنی میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو میں تمہارے وسوسے دور کر سکوں گا۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ طبیب نے اپنا تھیلا اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوکر نے کہا جناب میں باہر کا دروازہ بند کر دوں؟ نہیں۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم تھکے ہوئے جا کر آرام کرو۔ نوکر باہر نکل گیا اور زربخت بے چینی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے صحن میں کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی اور پھر اچانک مایوسیوں کی تاریکیوں نے اپنا دامن سمیٹ لیا۔ محبانو اور یاسمین اس کے سامنے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے لیکن ان کے چہروں پر خوف نہ تھا۔ زربخت نے اٹھ کر دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیا اور محبانو نے آگے بڑھ کر اپنا سار اس کے کشادہ سینے پر لگا دیا۔ بھائی جان، وہ ایک بچے کی طرح سے اس کے لے رہی تھی۔ زربخت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یاسمین کی طرف دیکھا۔ وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور بستر کے قریب کھڑی ہوگی۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے مغموم لہجے میں سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، زربخت نے ڈوبتی آواز میں جواب دیا، اور پھر اچانک اس کی نگاہیں دروازے کے سامنے ایک آہن پوش پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ محبانو نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور زربخت سے مخاطب ہو کر بولی بھائی جان، آپ نے اسے پہچانا نہیں؟ یہ سہیل ہے۔ زربخت نے گھٹی آواز میں جواب دیا۔ میں اسے کیوں کر بھول سکتا ہوں؟ سہیل آگے بڑھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر زربخت نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ سہیل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا آپ کی طبیعت کیسی ہے بھائی جان؟ زربخت نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا مجھے یقین نہیں آتا کہ میں زندہ ہوں۔ طبیب یہاں نہیں آیا؟ وہ مجھے ابھی دیکھ کر گیا ہے اور میں تمہارے بھائی کا بھی شکر گزار ہوں۔ یاسمین نے پوچھا ان کا بھائی آپ کو دیکھ گیا ہے؟ ہاں، وہ طبیب کے ساتھ آیا تھا۔
وہ کچھ دیر خاموشی سے زربخت کی طرف دیکھتے رہے، پھر کاؤس اور دوسرے نوکر نے بستر کے قریب کرسیاں رکھ دی اور وہ بیٹھ گئے۔ ماں بانو نے کہا، بھائی جان، ہم نے شام سے پہلے دریا عبور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مکان سے نکلتے ہی ہم پر لٹیروں نے حملہ کر دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے گھر میں پناہ لی۔ آدھی رات کے قریب وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے اور انہوں نے ڈیوٹی پر ایک پہرے دار کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے ہمارے دو نوکر زخمی ہو چکے تھے اور ہمیں یہ امید نہ تھی کہ ہم صبح کی روشنی دیکھ سکیں گے۔ پھر خدا نے فرشتوں کا ایک گروہ ہماری مدد کے لیے بھیج دیا اور سہیل اور اس کا بھائی اس گروہ کے ساتھ شامل تھے۔ زربخت نے شکست خوردہ ہو کر کہا، ماں بانو نے جواب دیا، بھائی جان، آپ کو معلوم نہیں کہ اگر وہ نہ آتے تو ہم پر کیا گزرتی؟ زربخت نے نڈھال سے ہو کر آنکھیں بند کر لی اور وہ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ سہیل نے اٹھ کر کہا، بھائی جان، میں جا رہا ہوں، آپ آرام کیجیے۔ زربخت نے جواب دینے کے بجائے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور سہیل کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیارے لوگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ آسانی سے میں شیئر کر سکوں اور آپ جان سکیں کہ مسلمانوں نے وہاں پر فتح حاصل کرنے کے بعد کیا کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔